دوستو خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، ہر شخص خواب دیکھتا ہے، آپ بھی خواب دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تقریباً ہر وہ شخص جو کہ نارمل ہے اور ایک اچھی نیند گزارتا ہے وہ شخص خواب لازمی دیکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو نارملی خواب دیکھتے ہیں، عام روٹین میں آپ لوگوں کو جو خواب آتے ہیں رات کو سوتے وقت، ان خوابوں کی کیا تعبیر ہوتی ہے، اور یہ جو نارملی آپ کو خواب آتے ہیں یہ خواب کس طریقے سے آپ کی اصل زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خوابوں کی اہمیت کیا ہے، اچھے برے خواب کون سے ہوتے ہیں، اور فن تعبیر خواب کے مشہور امام کون سے ہیں، اور خوابوں کے درمیان میں فرق کون سا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی جو اپڈیٹس ہیں ان کو بھی آن کر لیجئے، اور حسب معمول اپنا نام کمنٹ سیکشن میں تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جا سکے۔ اچھا دوستو، اب ہمارے پاس کافی سارے ایسے خواب ہیں جن خوابوں کی میں تعبیر آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور ان خوابوں کا کیا معاملہ ہے، ان خوابوں میں آپ لوگ جو چیزیں دیکھتے ہیں ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں اداسی دیکھتے ہیں، یعنی آپ اداس ہیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں، خستہ حال ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دوستو، مردے کو اداس دیکھنا، اگر آپ خواب میں مردے کو دیکھ رہے ہیں اس کو اداس دیکھنا، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، یعنی آپ کے لیے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اس کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر زندہ انسان کو آپ اداس دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر ضد سے بھی ہو سکتی ہے، جس کا اندازہ احوال و قرائن دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی لوگ خواب میں اژدہا دیکھتے ہیں۔ اب اژدہا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایسا سانپ ہے جو کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو اژدہا طاقتور دشمن ہوتا ہے، اژدہا اسے کھا جاتا ہے تو دشمن اسے مار ڈالے گا، اور اگر اژدہا کو کھا لیا ہے دشمن پر فتح پا لیں گے اور اس کا مال بھی اسے مل جائے گا۔ اژدہے کو اپنا تابع بنا ہے یا تابع بنایا ہے تو مطلب ہے کہ بڑا اس کے تابع ہو جائے گا اور کاروبار زندگی نظم و نسق سے چلے گا۔ سانپ اور اژدہا عام طور پر دشمن ہی ہوتے ہیں، اور دشمن بھی ایسے جن سے خیر کی امید نہیں ہوتی، اس لیے جتنا بڑا سانپ اور اژدہا دیکھے اتنا بڑا دشمن ہوگا۔ اگر ڈس لے تو نقصان کا باعث ہوگا، اور اگر ڈسا نہیں صرف دیکھا ہے تو خوف کا باعث ہے، لیکن نقصان دہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی ایک اور تعبیر ہے۔ اب میں ذرا آپ کو خوابوں کی تعبیر کے آغاز کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں تعبیروں کی طرف کہ خواب کی تعبیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، دوسری قسم جس میں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے شیطان کی طرف سے، اور تیسری قسم ہے پریشان کن خیالات۔ یعنی 3 قسمیں ہوتی ہیں خواب کی، بنیادی طور پر خواب کی، ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بشارت ہوتی ہے، دوسری شیطان کی طرف سے، اور تیسرا پریشان کن خیالات۔ اب جابر مغربی فرماتے ہیں کہ خواب کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ خواب میں ایک جھوٹ چیز نظر آتی ہے اور اس کی تعویل اس کے فرزند یا برادر پر واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل مسلمان ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے بعد اکرمہ ابو جہل کے فرزند اسلام لے آئے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسد امیر مکہ اسلام لایا ہے، حالانکہ اس کے بعد عباس بن اسد کے فرزند اسلام لے آئے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے خواب کی تعویل ماں پر پڑتی ہے اور غلام کے خواب کی تعویل آقا پر پڑتی ہے۔ خواب کی اہمیت اس حقیقت سے بھی ظاہر ہے کہ وہی الہی جو آتی تھی وہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تک جو آتی تھی وہ سابقہ پڑاؤں کے خواب میں تھی۔ ان ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب میں دیکھتے اس کی تعبیر صادق کی مانند بالکل آشکارا ہو جاتی۔ اس حالت کے بعد آپ کا میلان تبتل و انقطاع کی طرف ہوا اور آپ ناروا میں خلوت گزین ہوئے، اور خواب کی فضیلت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ اسے جز نبوت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رویا صالحہ عالم نبوت جو ہے اس کا ایک جز ہے، اور علم نبوت باقی ہے، گو نبوت جاری نہیں رہی۔ دوسرے لفظوں میں سچا خواب نبوت کا پرتو ہے، گو سچا خواب دیکھنے والا نبی نہ ہو، جیسے کہ بعض دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ نیک روش حلم اور میانہ روی نبوت میں سے ہے۔ گو خواب کی پیدائش اور رویت دونوں امور بن جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں، تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب حضرات اقدس کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن میں راسخ الاعتقاد ہو جائے، اور یہ بشارت مزید شکر و امتنان کا باعث ہو۔ جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے،
اس القاء سے شیطان کی غرض مومن کو ملول و محزون کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ اچھا دوستو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو برے خواب کو دیکھ کر اس کے اثر سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرنا چاہیے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بقصد دفاع شیطان اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے، یعنی آپ نے اپنے کندھے جو ہیں ان کے بالکل جو بائیں جانب ہے اس میں 3 دفعہ تھونکنا ہے اور کسی کو یہ خواب نہیں بتانا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی ہے۔ اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہیں دیتا۔ ضرر نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ حق تعالیٰ نے افعال مذکورہ کو رنج و غم سے محفوظ رکھنے کا سبب گردانا ہے، جیسا کہ صدقے کو تحفظ مالی اور دافع البلیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ گو علم تعبیر میں اکثر اولیاء کرام علماء ربانی کو کافی دسترس ہوتی ہے، لیکن 6 بزرگ اس علم میں خاص طور پر ماہر، مشہور اور یکتائے زمانہ ہو کر گزرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم میں عموماً انہی 6 اماموں کے اقوال بطور سند پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد بن سیرین، حضرت امام جابر مغربی، حضرت ابراہیم کربانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل بن اشعث، اور ان سب لوگ جو ہیں ان میں مطلب تعبیر جو ہوتی ہے یہ خود یگانہ روزگار تھے، لیکن حضرت امام محمد بن سیرین کا نام اس علم میں خاص طور پر زبان زد خلائق ہے۔ گویا یوں کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن سیرین بلحاظ شہرت علم تعبیر کے آسمان کے آفتاب ہیں۔ تو اگر آپ دوستوں کو کوئی ایسا خواب آتا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں تحریر کیجئے، ہم آپ کے خواب کی تعبیر اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں گے، یا پھر آپ کے کمنٹ کا رپلائی کر دیا جائے گا۔ دوستو، اب خوابوں کی جو فرق ہوتے ہیں اس میں بنیادی طور پہ 14 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک بادشاہوں کا خواب ہوتا ہے، ایک قاضیوں کا خواب ہوتا ہے، مفتیوں کا خواب ہوتا ہے، عالموں کا خواب ہوتا ہے، آزاد لوگوں کا خواب ہوتا ہے، غلاموں کا خواب ہوتا ہے، مردوں کا خواب ہوتا ہے، عورتوں کا ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ہوتا ہے، بدکار لوگوں کا خواب ہوتا ہے، مالداروں کا خواب ہوتا ہے، درویشوں کا خواب ہوتا ہے، بالغوں کا ہوتا ہے اور نابالغوں کا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ خواب کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ اب ایک بہن نے سوال کیا، کہتی ہیں کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی، اور میری بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے گھر کے لان میں نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ نقاب میں ہیں، اور انہوں نے بہن کے 8 سال کے بیٹے کی پیٹھ پر تلوار سے نشان یعنی چک لگایا۔ اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ ان کا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اس کا نام حمزہ ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ بچے کا نام حمزہ بھی بہت خوبصورت ہے اور وہ حفظ بھی کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خواب میں نشان لگا کر مزید برکت میں اضافہ فرما دیا ہے۔ اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے بیٹے پر اپنا خصوصی فضل و کرم کا جو معاملہ ہے اسے جاری و ساری رکھے۔ جسم کی کمزوری خواب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بالکل کمزور ہو گیا ہوں، اور جس طرح تھک کر بیٹھتے ہیں، میں ایک دیوار کے سہارے تھک کر بیٹھ گیا ہوں۔ اب میں اپنے ہاتھ پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں کہ میرے اعضاء میں تو طاقت ہی نہیں رہی، اب میں اپنا کام کیسے کروں گا؟ میرے سامنے کوئی چیز تھی جو اب مجھے یاد نہیں آ رہی، میں سوچتا ہوں کہ اسے کیسے اٹھاؤں کیونکہ میرے اعضاء میں طاقت ہی نہیں۔ اسی پریشانی میں میری آنکھ کھل گئی ہے۔ بتائیے میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب سے ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بیماری درپیش آ سکتی ہے جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرم فرمائیں گے۔ آپ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھیں اور نماز پنجگانہ ادا لازمی کریں۔ بعد از نماز عشاء اول تاخیر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ 313 دفعہ یا سلام پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اس عمل کو 90 دن کریں۔ گھر میں لوبان کی دھونی دیں، کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں۔ اونٹنی کا دودھ جو ہے اگر وہ خواب میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا وہ پیاس لگی ہے، آپ صحرا میں چلتے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اونٹ اور بکریاں بھی جا رہی ہیں، تو ایک جگہ پہ آپ سب لوگ رک جاتے ہیں اور ایک آدمی آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ایک پیالے میں اونٹنی کا دودھ دیتا ہے۔ دونوں ہاتھوں میں آپ اسے پکڑ کے دودھ پی لیتے ہیں۔ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے فوری بعد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میں بہت زیادہ طاقتور ہو گیا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو دوستو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اچھا خواب ہے، یہ بڑا اچھا خواب ہے۔ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کام میں دل لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وسائل میں اضافہ ہوگا، گھر میں سکون اور راحت ملے گی، نماز پنجگانہ ادا کی جائے
اور کثرت سے یا شکورو کا ورد بھی کیا جائے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے. شکرانے کے طور پر کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. عبارت سے اگر کوئی دیکھے میں گر گیا ہوں تو وہ شخص جو ہے اس سے خواب سے ظاہر ہے کہ کسی وجہ سے پریشان ہوں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ خالق و مالک کائنات آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا کرے تاکہ کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں آپ نہ پڑ سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.